کہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کے ملک کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. انہیں تو اسلام سے اتنی پریشانی ہے. آیا صوفیہ کو 86 سال کے بعد جب نماز کے لیے کھولا گیا، فرانس کا پوپ، عیسائیوں کا جو ورلڈ کا رہنما ہے، وہ کہتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کے حضور سجدہ ہو رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے. اس نے کہا مجھے اس سے زیادہ تکلیف یہ بھی ہوئی کہ آیا صوفیہ کے اندر جب امام خطبے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے تو انہوں نے ہاتھ میں تلوار لی ہوئی تھی. وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ اس نے تلوار ہاتھ میں لے کر خطبہ کیوں دیا. اسے کیا خبر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانہ عرش نشان کے اندر جب حضور نے وصال فرمایا تو دیواروں سے 8 تلواریں لٹکی ہوئی تھی. ہمارے نبی تلوار اٹھائیں اور مسلمانوں کا امام تلوار نہ اٹھائیں، مسلمانوں کا رہنما تلوار نہ اٹھائیں، تو لازم ہے کہ اگر مسلمانوں کا رہنما تلوار اٹھائے تو پوری امت اس کے ساتھ تلوار اٹھا کے کھڑی ہو جائے. رسول اللہ نے تلوار اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ حضور کی تو تلواروں کے نام بھی موجود ہیں، 8 کے تو گھوڑوں کے نام بھی موجود ہیں جو حضور نے جہاد میں استعمال فرمائے ہیں. تو کیوں مسلمانوں کے ساتھ؟ یہ یاد رکھیے گا کہ انہیں کسی قسم کی اسلام سے ہمدردی نہیں ہے. اور اب اگلی بات یہ کہ وطن عزیز پاکستان کے اندر ایک طبقہ جسے صحافی کہہ کر بڑا مقدس کر دیا جاتا ہے، اس میں بھی بہت ساری اسلام مخالف اور پاکستان مخالف کالی بھیڑیں موجود ہیں. ابھی ترکی جو اس وقت اسلامی دنیا میں پھر ابھر رہا ہے اور 86 سال کے بعد وہاں آیا صوفیہ کے اندر نماز ادا کی گئی، اس کی تکلیف جیو نیوز کے صحافی، وہ کیا نام ہے اس کا، شاہ زیب حرامزادہ، آپ نے نام سنا اس سے پہلے؟ یہ والا آپ نے سنا ہوگا خان زادہ، لیکن آپ نے اس کا نام شاہ زیب حرامزادہ اس لیے نہیں سنا کہ اس نے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آسیہ ملونہ کے کیس میں جو بدتمیزیاں کی ہیں، جتنی اس نے حمایت کی اس گستاخ رسول عورت کی، جتنی حمایت اس نے مخالفت کی غازی ممتاز حسین قادری کی، ناموس رسالت کے قانون کی، اور سلمان تاثیر کی جتنی اس نے حمایت کی، وہ آپ کو یاد نہیں ہے. یہ حلال زادے یہ کام نہیں کیا کرتے. نہیں سمجھے آپ؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے، حضور نے فرمایا جو میرے اہل بیت کا حق نہ پہچانے وہ یا تو کھلا منافق ہے یا زانیہ کا بچہ ہے. حضور نے فرمایا یا وہ حیضی بچہ ہے. حضور نے فرمایا، یہ حضور کا جلال ہے. تو ہم یہاں ممبر پر بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے بات کرتے ہیں. تو اس بدبخت ملعون نے اب پورے طور پر اسے اور کوئی تکلیف نہیں ہے، اس نے یہ جو ترکی کا صدر ہے طیب اردوغان، اس کی مخالفت شروع کی. پاکستان میں ترکی کے سفیر نے پاکستان کی گورنمنٹ کو، وزارت خارجہ کو کہا کہ ہمیں دکھ ہوا کہ تمہارا ایک صحافی بیٹھ کر ہمارے ملک کے خلاف بول رہا ہے. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے جو خارجی تعلقات ہیں ان کو بھی خراب کرنے کی صحافی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کی حیثیت کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. تو اس بات کی بھی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ وقت ملا تو مرمت بھی کریں گے.